عورت کو دفن کرنے والے ان لوگوں نے جب اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک پرچہ اترتا اترتا میت کے سرہانے آن پڑا، مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا۔ جوانو، جس زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلنے بند ہو جائیں، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اس زبان سے نکلی ہر چھوٹی سی چھوٹی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ آواز ابھی بھی موجود ہے جو پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، جو تمہیں حلال و حرام کی تمیز کرواتی ہے، اگر وہ آواز ابھی بھی موجود ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہارا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ دل ابھی مردہ نہیں ہوا، ورنہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں نا، ان سے جا کر پوچھو، اپنے عزیز و اقارب کی میت اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، پھر بھی انہیں عبرت نصیب نہیں ہوتی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو زندہ رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت تھی، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت بڑی ولیہ تھی، لوگوں کے سامنے تو وہ اللہ کی محبوبہ تھی، مگر اللہ کی ذات کے سامنے یہ محبوبہ نہیں، مردودہ تھی۔ اللہ کی ذات کے سامنے یہ محبوب نہیں تھی بلکہ یہ مردود تھی۔ لوگ اسے بہت بڑی عبادت گزار عورت سمجھتے تھے۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند لوگ تھے، مریدین و معتقدین تھے، جو اس سے دعائیں منگوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، یہ عورت فوت ہو گئی، مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ عزیز و اقارب نے اسے اٹھایا، تدفین کرنے لگے، خاک کے سپرد کرنے لگے، مٹی کے سپرد کرنے لگے، قبل اس کے کہ عزیز و اقارب اس عبادت گزار عورت کی میت کو قبر کے اندر لٹاتے، قبر کے اندر سلاتے، کہ اچانک لوگوں کی نظر آسمان کی طرف گئی تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آسمان سے ایک پرچہ اترتا 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 مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا۔ آسمان سے ایک پرچہ اترا ہے، مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا ہے۔ عزیز و اقارب نے جب وہ پرچہ اٹھایا، کھولا، پڑھا، تحریر پڑھنے کے بعد لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، عقیدت مندوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہر ایک کی زبان پر افسوس 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 کے الفاظ تھے۔ لوگوں نے تحریر پڑھی، اس کے اوپر لکھا تھا کہ اس بد کردار عورت کو، اس گنہگار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا، اگر تم دفناؤ گے تو قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے پڑے ہیں تمہارے حق میں بد دعائیں کریں گے، اور مردوں کے منہ سے نکلی بد دعائیں تمہاری نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اگر تم مردوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو اس بد کردار اور گنہگار اور گھٹیا ترین عورت کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے والی عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگ یہ پڑھ کر حیران رہ گئے، حیرانی کی دلدل میں پھنس گئے، کہنے لگے یہ تو ہماری مرشدہ تھی، ہم تو اس کے مریدین و معتقدین تھے، لاکھوں عقیدت مند تھے، یہ تو بہت بڑی عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ لیکن پرچے کے دوسری طرف بھی کچھ لکھا تھا۔ جب دوسری طرف لوگوں نے پڑھا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے، تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ تو عبادت گزار تھی، عابدہ تھی، آخر اس نے کون سے ایسے جرم کیے تھے، کون سی ایسی غلطیاں کی تھیں، کون سی ایسی خطائیں کی تھیں کہ ان خطاؤں نے اس کی تمام عبادات اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیے، اس کا کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہونے دیا، آج سے عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور قبرستان کے تمام مردے اس کے دفن نہ کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا، اگر یہ ہمارے قبرستان کے اندر دفن ہو گئی
تو اس کو جو عذاب ملے گا تو اس کی چیخ و پکار ہمیں بھی پریشان کرتی رہے گی۔ قبر کے اندر اس کو دیے گئے عذاب کو دیکھ کر ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا۔ پرچے کے اوپر لکھا تھا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو اس قبرستان کی آخر والی قبر کے اندر ایک مردہ پڑا ہوا ہے۔ قبرستان کے آخری کونے کی جو قبر ہے نا، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائے گا، وہ تمہیں اس عبادت گزار کی حقیقت سے آگاہ کرے گا، وہ اس کا پردہ فاش کرے گا کہ آخر کیوں اس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کے ساتھ کلام کرے، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اتنا بڑا پرہیزگار نہیں ہے کہ جو مردوں سے ہم کلام ہو، مردوں کی باتوں کو سمجھے اور ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ قبرستان کے مردے اسے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے کے جو نبی ہیں، اللہ اکبر، ہم نے سنا ہے کہ وہ مردوں سے کلام کر جانتے ہیں، وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں، مردوں سے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے۔ اگر ہم اس نبی کے پاس چلے جائیں، جا کر ان کو یہ پرچہ دکھائیں، تو ہو سکتا ہے وہ نبی اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ اب بزرگ کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے عزیز و اقارب نے میت کو تنہا اکیلا چھوڑ کے خود اللہ کے نبی کی طرف چل پڑے۔ میت کو تنہا اکیلا چھوڑ کے، یہ بدبخت عورت تھی، بدقسمت عورت تھی، آخر اس نے کون سے ایسے گھٹیا گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی پوری زندگی کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ مردہ عورت کو تنہا اکیلا سلا کے خود اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تمام کے تمام لوگ پورا دن اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے آخرکار اللہ کے نبی ملے گئے۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم بڑی دور سے آپ تک چل کر آئے ہیں، آپ ہم پر ترس کھائیں، رحم کریں، یہ پرچہ پڑھیے، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے وہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے وہ عبرت ناک پرچہ پڑھا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ گنہگار عورت ہے، اس کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا، اگر دفناؤ گے تو قبرستان کے تمام مردے تمہارے حق میں بد دعائیں کریں گے، ان کی بد دعاؤں کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی اجڑ جائے گی، تم بھی اجڑ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، لہٰذا اس بد کردار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو عبادت گزار تھی، وہ تو ہر وقت اللہ کرتی تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ وہ جاننے کے لیے پرچے کی دوسری طرف لکھا ہے کہ اگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو قبرستان کے آخری کونے کی ایک قبر ہے، اس کے اندر پڑا مردہ تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ مردوں کی بولیاں جانتے ہیں، مردوں سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے نا، اس مردے سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے وہ قبر ڈھونڈتے آخرکار اس قبر کے سرحانے پہنچ ہی گئے جس قبر کا نشانہ کاغذ کے اوپر لگا تھا، جس قبر کا نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو اس قبر پر پہنچ ہی گئے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے، مجھے جواب دے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ کے حکم سے اس مردے نے اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا، پھر کہا پوچھئے حضرت کیا پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ بتا کہ یہ جو مردہ عورت ہے جس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے پریشان ہیں کہ اگر یہ عورت ہمارے قبرستان میں دفنا دی گئی تو اس کو دردناک عذاب ملے گا اور وہ عذاب ہمیں بھی تکلیف دے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تو مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اس کے گناہوں نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی، اس کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا، اور اس عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز دی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ تو یہ ہے کہ وہ مردہ عورت، عبادت گزار عورت میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا۔ وہ عبادت گزار تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، پوری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، پوری رات اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی رہتی تھی، لیکن وہ عبادت گزار تھی، میں گنہگار تھا۔ میں گناہوں پر گناہ کر رہا تھا، لیکن میری بیوی عبادت گزار تھی۔ جب میں گناہ کرتا تھا تو میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے تانے دیتی تھی۔ وہ بد کردار، گنہگار، بدکار، سیاہکار شوہر بنا پھرتا ہے، نیک متقی پرہیزگار بیوی مل گئی ہے، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ قیامت کے دن تیرا ساتھ مجھے نصیب نہ کرے، جس طرح دنیا میں اللہ نے تیرا ساتھ میرے نصیب کیا ہے، اسی طرح میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے جیسے بدکار انسان کے ساتھ مجھے نہ رکھے۔ جب وہ مجھے میرے گناہوں کے تانے دیتی تھی نا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میں اندر سے روتا تھا۔ ایک دن تو میں اس کے دن بدن کے دیے تانوں سے تنگ آ کر میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیوں میرے کریم رب، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، اسی بیوی کو، عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما لے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، پکی توبہ کرتا ہوں، پختہ توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ بس ادھر سے سچے دل سے ایک آہ نکلی تھی، آنکھوں سے 2-4 آنسو نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، جبکہ گناہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا، لیکن میں گناہ نہیں کرتا تھا، تو مجھے پکا یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی تھی، پھر بھی میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے تانے دیا کرتی تھی، سابقہ گناہوں کے تانے دیا کرتی تھی، تو شرابی تھا، تو لچا تھا، تو کمینہ تھا۔ اللہ اکبر، اپنے عبادت پر فخر کرتی تھی، میں اس کا شوہر تھا، پورا دن اسی کے لیے خاک چھانتا تھا، کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت کے اوپر پورا دن خاک چھانتا، روزی روٹی کماتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری عبادت گزار بیوی کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ پورا دن خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، شام کو گھر آ کر میں خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا تھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا تھا۔ اللہ اکبر، روٹی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھاتا، اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، مصلے کے اوپر بیٹھی بیوی کے منہ میں بھی روٹی کا نوالا ڈالتا، خود بھی کھاتا، مصلے پر بیٹھے عبادت گزار بیوی کو بھی کھلاتا۔ اسے کام کا نہیں کہتا تھا، اس وجہ سے کہ اس کا ایک پل بھی عبادت سے خالی نہ جائے، اور وہ خود بھی کام نہیں کرتی تھی، اس نے تمام کے تمام کام میرے سپرد کر رکھے تھے۔ مزدوری بھی میں نے کرنی ہے، روزی روٹی کا بندوبست بھی میں نے کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکانی بھی میں نے ہے، تیار بھی میں نے کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھانا ہے، اپنی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلانا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کرنا کہ کہیں ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو جائے، ایک لمحے کی غفلت نہ میں برداشت کرتا تھا، نہ تو میری بیوی برداشت کرتی تھی، لیکن بجائے میری شکر گزاری کرنے کے، جب اسے غصہ آتا تھا تو یہ مجھے میرے سابقہ گناہوں کے تانے دیا کرتی تھی، حالانکہ میں توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی جب اسے غصہ آتا تھا مجھے میرے سابقہ گناہوں کے تانے دے کر میرا دل دکھاتی تھی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، میں پورا دن روتا رہتا تھا، اور اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی کرتا رہتا تھا۔ اسی کی وجہ سے دن میں 5 مرتبہ میری آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتی تھی،
میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے، روتے روتے یہ تانے سہتے سہتے میں تاب نہ لا سکا، میرا جگرا پھٹ گیا، میں مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے پہلے میں نے دعا کی تھی، اللہ قیامت کے دن اگر تیری یہی عبادت گزار عورت جنت میں چلی گئی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس بدبخت عورت نے خود ہی تو دعا کی تھی کہ قیامت کے دن میں شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے میری دعا بھی قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار مردود کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اس نے کہا تھا، اللہ قیامت کے دن میں اس گنہگار کا ساتھ نہیں چاہتی، میں اس شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے صدقے، میری توبہ کی قبولیت کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چاہتی، اللہ نے بھی فرما دیا کہ جب تو اس کا ساتھ نہیں چاہتی تو ہم تجھے اس کے ساتھ رکھیں گے بھی نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تیرے شوہر کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پھر یہ مردہ کہنے لگا، او اللہ کے نبی، اس عبادت گزار عورت کی ناشکری نے، شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کے سامنے کیے گئے تکبر نے، عبادت کے تکبر نے اس کی تمام عبادت ضائع کر کے رکھ دی۔ جب یہ مری اس کے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیکی بھی موجود نہیں تھی۔ جوانوں، تکبر حسب کا ہو، نسب کا ہو، مال کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، جوانی کا ہو، یہاں تک کہ عبادت کا، تقوی کا بھی کیوں نہ ہو، تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو زوال کا شکار کر کے ہی رہتا ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ہائے شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کی آنکھوں سے نکالے گئے آنسوؤں نے، شوہر کو دی گئی تکلیفوں نے اس کی تمام عبادات ضائع کر کے رکھ دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکر ادا کیا کرو جن لوگوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، جن لوگوں نے تم پر احسان کی بارش برسائی، تم پر نعمتوں کی بارش برسائی، وہ ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی شکر گزاری کریں، ان لوگوں کا شکر کریں جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، ان لوگوں کے شکر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، پھر تمہاری اس شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ کے سامنے کی گئی اللہ کی شکر گزاری اس وقت تک قبول نہیں جب تک تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے شکر گزار نہیں بنتے۔ وہ بندے جنہوں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ بندے جنہوں نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی، احسانات کی بارش برسائی، جب تک تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق کھا کر کسی کا مال ضبط کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم قبر میں سکھ کی سانس لو گے، سکون کی سانس لو گے؟ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش مست ملنگ بابا، اس نے اپنے کندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، چور ادھر کو بھاگ رہا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے کہ چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر بابا جی نے کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کروں گا۔